تو بچوں کل ہم نے شروع کیا تھا سری نگر سے کرگل کا سفر، تو اسی کو ہم آج کنٹینیو کریں گے۔ دراز میں درجہ حرارت سردیوں کے موسم میں -45 ڈگری تک گر جاتا ہے۔ دراز میں اگرچہ بہت کم بارش ہوتی ہے، لیکن یہ چھوٹا سا خطہ سرسبز و شاداب ہے۔ یہاں پر جدید طرز کے متحد فارم نظر آتے ہیں۔ یہاں ایسے مکانات تعمیر ہوئے ہیں جو شمسی توانائی سے گرم رہتے ہیں۔ دراز سے گزرنے کے بعد ننگے پہاڑوں کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ شاہراہ دریائے دراز کے کنارے کنارے ہوتی ہوئی کھربو نام کے گاؤں سے گزرتی ہے۔ دور چوٹیوں پر جب غروب ہوتے ہوئے سورج کی کرنیں پڑتی ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے سارے پہاڑوں پر سونے کی چادر چڑھائی گئی ہو۔ ایسے ہی حیرت انگیز قدرتی نظارے دیکھتے ہوئے ہم شام کے وقت کرگل پہنچتے ہیں۔ لیہ کے بعد کرگل لداخ کا سب سے زیادہ آباد اور بارونق قصبہ ہے۔ یہ قصبہ ننگے پہاڑوں اور تنگ پتھریلی وادیوں کے درمیان بہتے ہوئے دریائے سورو کے کنارے پر آباد ہے، اسی لیے اسے سورو ویلی بھی کہا جاتا ہے۔ کارگل کی اونچائی سطح سمندر سے تقریباً 2750 میٹر ہے۔ یہاں کے ناقابل کاشت زمین کو قابل کاشت بنایا گیا ہے۔ کارگل کی آبادی کئی ہزار کے قریب ہے۔ سری نگر لیہ شاہراہ کرگل قصبہ کے بیچوں بیچ گزرتی ہے۔ سری نگر سے لیہ جانے والی اور لیہ سے سری نگر آنے والی اکثر گاڑیاں کرگل میں ہی ٹھہرتی ہیں، جس سے اس جگہ کی رونق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ سیاحوں اور دیگر مسافروں کی آمد کی وجہ سے یہاں کئی ہوٹل بازار وجود میں آ گئے ہیں، جس کا اثر یہاں کی معیشت پر پڑا ہے۔ کرگل میں ہر طرف بید کے درخت نظر آتے ہیں۔ ان سے یہاں کے لوگوں کی ایندھن اور چارے وغیرہ کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ اس جگہ چھوٹے سیب، خوبانی اور دوسرے پھلوں کے ساتھ ساتھ جوار اور گیہوں کی پیداوار بھی ہوتی ہے۔ یہاں کے پھل چھوٹے چھوٹے مگر بہت رسدار اور میٹھے ہوتے ہیں۔ اس چھوٹے سے خطۂ زمین سے زیادہ پیداوار حاصل کرنے کی غرض سے یہاں عموماً سال میں 2 فصلیں اگائی جاتی ہیں۔ وہ علاقہ ملک سے الگ تھلگ ہونے کے اور جغرافیائی وجوہات کی بنا پر تعلیمی اور معاشی لحاظ سے پسماندہ ہے، مگر اب جدید تعلیم کی طرف خاص توجہ دی جانے لگی ہے۔ اب یہاں سے زیادہ بچے اسکول جاتے ہیں۔ اب یہاں بہت سے تعلیمی ادارے موجود ہیں، جن میں پرائمری و مڈل، ہائر سیکنڈری اسکول اور ڈگری کالج شامل ہیں۔ کئی اسکول خالص لڑکیوں کے لیے ہیں۔ اگرچہ لداخ کی شرح خواندگی بہت کم ہے، مگر تعلیم کی طرف رغبت کی وجہ سے اس شرح میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آج ملک کے دوسرے حصوں کی طرح کرگل میں بھی مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کی کثیر تعداد مختلف سرکاری دفاتر، اسپتالوں اور تعلیمی اداروں میں کام کر رہی ہے۔ سرکاری تعلیمی اداروں کے علاوہ کرگل میں بہت سے نجی اسکول بھی کام کر رہے ہیں۔ ضلع کے سرکاری دفاتر کی نئی عمارتیں کارگل کے تقریباً 4 کلومیٹر دور بڑو میں تعمیر کی گئی ہیں۔ بڑو میں ایک خانقاہ ہے جو پورے لداخ میں مشہور ہے۔ اس خانقاہ کی زیارت کے لیے ہر فرقے سے تعلق رکھنے والے لوگ دور دور سے آتے ہیں اور عقیدت کے پھول چڑھاتے ہیں۔ کارگل کے قصبہ نباتات کی وجہ سے صحرا میں نخلستان کی طرح دکھائی دیتا ہے۔ کارگل کے بیچوں بیچ بہنے والا صاف و شفاف پانی کا دریائے سورو اس مقام کی قدرتی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ دریا آس پاس بورے ننگے پہاڑوں کے درمیان قدرت کا ایک شاہکار نظر آتا ہے۔ اس قصبہ کے آس پاس بہت سے چھوٹے چھوٹے گاؤں آباد ہیں۔ ان دیہات میں رہنے والے لوگوں کو عام ضروریات کی چیزیں حاصل کرنے کے لیے کرگل ہی آنا پڑتا ہے۔ ملک اور بیرون ملک سے آنے والے سیاحوں کے لیے بھی یہ جگہ باعث کشش بن گئی ہے۔ کئی سرکاری دفاتر، فارمز اور ہوائی اڈوں کی تعمیر اور دیگر وجوہات کی بنا پر کرگل کی اہمیت میں دن 2 گنا رات 4 گنا اضافہ ہو رہا ہے۔ اناج کی وافر فراہمی، سڑکوں کی تعمیر اور مقامی پیداوار میں اضافہ نے یہاں کے لوگوں کی ان تکالیف کا کافی حد تک ازالہ کیا ہے جن سے انہیں ماضی میں دوچار ہونا پڑتا تھا۔ کرگل میں مسلمان اور بدھ آباد ہیں۔ ان کا لباس اور رہن سہن ایک جیسا ہے۔ یہاں کے لوگ بدھی، پرکی اور بلتی بولتے ہیں، البتہ اکثر لوگوں کی زبان بلتی ہے۔ کچھ لوگ دردری
یا شینا بھی بولتے ہیں۔ یہاں بدھ وہار، خانقاہیں، گومپے، مساجد اور امام باڑے پہلو بہ پہلو نظر آتے ہیں اور سب لوگ ان کا بڑا احترام کرتے ہیں۔ یہاں کا مخصوص لباس لمبا چوغا ہے جسے گونچا کہا جاتا ہے۔ عورت اور مرد دونوں ہی اس چوغے کے ساتھ کمربند کا استعمال کرتے ہیں۔ ملک کے دیگر حصوں کے ساتھ میل جول اور ثقافتی اثرات کے تحت نوجوان جدید یورپی انداز کے لباس مثلاً پتلون، کوٹ، جیکٹ اور جینز پہنتے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ مذہبی، تہذیبی اور ثقافتی قدروں کا لحاظ رکھتے ہیں۔ تو بچوں، یہ تھی سری نگر سے کارگل کی کہانی۔ انشاءاللہ اس کی سوالات و جوابات اور مشکل الفاظ کی معنی کل کریں گے۔ والسلام۔